شہزاد صاحب، 13 جنوری کا جو فیصلہ ہے خالص قانونی اور آئینی تقاضوں کے تحت کیا گیا تھا جب نشان نہیں دیا گیا تھا، اور اس کے سیاسی اثرات اب تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ والا معاملہ بھی اب حل نہیں ہو پا رہا ہے۔ اگر یہ مخصوص نشستیں دینے کو قانونی اور آئینی طریقے سے دیکھیں تو جس طرح اوپر بات ہو رہی ہے، ایک حد تک بات ٹھیک ہے کہ انہوں نے لسٹیں نہیں دیں، بٹ دوسری جگہ جہاں دے دی گئے ہیں سیٹوں کو وہ ان کا حق بھی نہیں تھا اور قانون میں بھی کچھ نہیں۔ آپ کے خیال میں اس کے بھی سیاسی اثرات ہوں گے یا کسی نظریے کے تحت اس کا کوئی حل موجود ہے؟ اچھا، ایک تو قانونی طور پر وہ ڈینائی کیا گیا تھا بلے کا نشان، آئینی طور پر اس کو اپ ہولڈ کیا گیا تھا۔ یعنی جب سپریم کورٹ نے دیکھا تو اس نے آئین کی روح سے دیکھا، قانون جو ہے وہ الیکشن ایکٹ یا الیکٹورل الیکشن ایکٹ جو ہے ہمارا وہ اپلائی کرے گا، تو اس کے حساب سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ بلے کا نشان نہیں مل سکتا۔ اس کے اندر بھی آئین اور قانون دونوں کے اندر تضاد ہے۔ آئین آرٹیکل 51 آف دا کانسٹیٹیوشن کچھ اور کہتا ہے، اس کا مطلب کچھ اور لیا جا سکتا ہے یا لیا جاتا ہے، اور جو کہ قانون ہے الیکشن ایکٹ کا یا جو الیکشن ایکٹ رولز ہیں اس کے مطابق معاملات اور ہیں، تو اس وجہ سے یہ مسائل کھڑے ہوئے۔ اس سے بڑھ کے جو الیکشن ایکٹ ہے وہ بیسیکلی ایک پروسیجرل ایشو کو پوائنٹ بنا کے تو انہوں نے ڈینائی کیا ہے ان کی مخصوص سیٹیں پی ٹی آئی کی۔ تو اب وہ پروسیجر کے اندر ایک ڈسکریشن اویلیبل تھی، یعنی ایک مثال اویلیبل ہے جہاں پہ الیکشن کمیشن نے مختلف طور پہ دیکھا ہے کسی ایک وقت میں پاسٹ کے اندر اس چیز کو، لیکن آج جو ڈسکریشن تھی انہوں نے اس کو پی ٹی آئی کے خلاف استعمال کیا یا ان کے حق میں استعمال نہیں کیا۔ اس سے پھر اداروں کی نیت اور اداروں کے مسائل جو ہمارے سامنے آ چکے ہیں اب کھل کے، اور پورا پاکستان اس کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور 90% لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ سیٹیں جو ہے دی گئی ہیں، ایڈیشنل سیٹیں یہ نہیں دی جانی چاہیے تھیں، تو یہ معاملہ اس وجہ سے اٹھا۔ سوال آپ کا بنیادی یہ ہے کہ یہ سیاسی ہے یا جمہوری ہے، یا میرے خیال میں جمہوری اور زیادہ جمہوریت سے زیادہ یہ سیاسی ہے، قانونی آئینی سے زیادہ یہ سیاسی معاملہ، اور کیونکہ سیاست کی بنیاد جو ہے وہ اخلاق پہ ہوتی ہے تو اخلاقی اور سیاسی معاملہ زیادہ بڑا بنتا ہے۔ جمہوریت تو قدر کا نام ہے، اگر ہم اخلاقی اور سیاسی طور پر موجود ہوں گے یا بہتر ہوں گے، ٹھیک ہوں گے، تو ہماری پھر جمہوری قدریں بھی بہتر طور پہ ابھر کے سامنے آئیں گی۔ تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں اس وجہ سے، آپ نے سیاست کا پوچھا تو سیاست اس وجہ سے مار کھاتی ہے، اس وجہ سے سفر کرتی ہے کہ وہ اخلاقی طور پر غلط کام کر رہی ہے، اور اس وجہ سے اس کی سیاسی ساکھ مجروح ہوتی ہے۔ سیاسی ساکھ مجروح ہونے سے جمہوریت کا آپ جتنا بڑا علم لے کے بلند کرتے ہیں ہماری سیاست کے اندر وہ نہیں کر سکتے، تو یہ بنیادی طور پہ بات ہوگی۔ دوسری بات، جب آپ پی ٹی آئی کے ساتھ یہ کام کیا آپ نے، یا یہ ان کو ڈینائی کیا سیٹیں، بھلے یہ معاملہ آپ سپریم کورٹ میں بھی جائے گا، اور سپریم کورٹ نے بڑا واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ معاملہ اگر آئینی ہوگا تو ہم دیکھیں گے، اور اگر الیکشن ایکٹ اور الیکشن رولز کے بارے میں تو اس کو ہم نہیں اکوموڈیٹ کریں گے۔ تو میرا خیال ہے یہ بھی تقریباً جو فیصلہ ہے یہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ سپریم کورٹ اپ ہولڈ کرے گا الیکشن کمیشن کے فیصلے کو، اور یہ جو کچھ بھی ہوا، غلط ہوا، جس طریقے سے ہوا، یہ اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ نے جواز دے دیا پی ٹی آئی کو کہ وہ اپنی احتجاجی مزاج جو ہے اس کو جاری رکھے۔ یعنی آپ نے ایک ڈینائل کا جو سلسلہ کیا، جو 90% پاکستان کے لوگ سمجھ بوجھ والے اور سوچ جو قانونی معاملات میں نظر رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ان کا حق ان سے چھینا گیا۔ اگر آپ دے بھی دیتے تو آپ کے الیکشن ایکٹ پہ کوئی یا الیکشن رزلٹ پہ، نتائج پہ فرق نہیں پڑنا تھا، لیکن آپ نے ایک اور ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اس کا کیا ہوگا کہ جو سیاست ہے وہ اسی طریقے سے بگڑی اور بکھری رہے گی جو کہ آپ نہیں چاہتے تھے، کیونکہ آپ کچھ مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یعنی ہم سے مراد، مقاصد سے مراد یہ ہے کہ وہ مقاصد جو کہ ادارے، وہ لوگ جو کہ مقتدرہ ہیں، وہ لوگ جو کہ سیاست کے اندر لیڈرشپ رولز کے اندر ہیں، وہ لوگ جو کہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، پاکستان کو ایک مقام پہ لے جانا چاہتے ہیں۔ تو اس کو اس مقام پہ لے جانے کے لیے اگر آپ تھوڑا سا اپنا ایک فلیکسیبلٹی دکھاتے تو شاید کچھ نہ کچھ طریقے سے آپ پی ٹی آئی کو، جسے کہتے ہیں کہ کسی اس کے زخموں پہ مرہم ہلکی سی رکھ سکتے تھے۔ اب کیا ہے، جو اگر آپ کے ادارے جو ہیں اگر وہ آج کٹہرے میں کھڑے ہیں تو وہ تو کٹہرے میں کھڑے ہیں، آج سیاست بھی جا کے ان کے ساتھ کٹہرے میں کھڑی ہو گئی، اور اس وجہ سے وہ جو ایک بال ان دیئر کورٹ تھا انہوں نے اپنے ہی کورٹ میں رکھا، وہ پی ٹی آئی کے پاس واپس کورٹ میں نہیں بھیجا کہ اچھا ہم نے تو اچھا کر دیا، اب تم اس کے بدلے میں اس ملک، اس قوم، اس نظام کے ساتھ کیا اچھائی کر سکتے ہو۔ تو فیل ہو گیا میرے خیال میں سسٹم یہ سب کچھ پرووائڈ کرنے میں یا اپنا ایک رستہ سلجھانے میں۔
ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا۔ افتخار صاحب، یہ جو نشستیں نہیں دی گئیں قانونی جواز کے ساتھ الیکشن کمیشن کی طرف سے، دوسری سیاسی جماعتوں کو دے دی گئیں تو وہاں الیکشن کمیشن کا اختیار کہہ لیتے ہیں کہ آگے کچھ حل موجود نہیں تھا، کیسے کرنا ہے، انہوں نے کہا جی خالی نہیں رکھا جا سکتا۔ کیا الیکشن کمیشن اس معاملے میں حد سے زیادہ تعصب کا مظاہرہ تو نہیں کر رہا اس جماعت کے ساتھ جو خود الیکشن کمیشن کے مستعفی ہونے اور استعفے کا مستقل مطالبہ کر رہی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ جو ایس آئی سی نام کی جماعت ہے جی پارلیمنٹ میں، اس کو پشاور ہائی کورٹ جانے کی بجائے پارلیمنٹ میں یہ مطالبہ کرنا چاہیے تھا اور قانون سازی اپنی طرف سے پیش کر دینی چاہیے تھی کہ یہ جو الیکشن ایکٹ ہے اس کی اس کلاس کو ہم نہیں مانتے اور اس میں ترمیم کی جائے۔ یہ بہت بہتر جمہوری رویہ ہوتا۔ بہت اچھی بات کیا۔ اب عدالتوں میں جا کے پھر تاثر جہاں یہ مل رہا ہے کہ جو مقتدرہ نے کوئی ان کو ایک پلان دے رکھا ہے وہ ناکام ہو جائے گا، تو میں تو سمجھتا ہوں ان میں سے کافی لوگ انہی کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ یعنی جو کچھ بھی خیبر پختونخوا میں پچھلے 1-2 ہفتے میں ہوا اس پر ہماری نظر نہیں جا رہی۔ وہاں کے چیف منسٹر کہتا ہے کہ میں تو پرائم منسٹر کے حلف میں نہیں آؤں گا، یہ چوری سے لیا ہوا مینڈیٹ ہے۔ آج بھی وہ نہیں گیا حلف برداری کی تقریب میں۔ جو ایک عورت ایم پی اے کے ساتھ ہوا، جو ایک خاتون ایم پی اے کے ساتھ اس پارلیمنٹ میں ہوا، میں نے نہ سنا تھا، نہ دیکھا تھا، نہ میں نے جانا تھا، تو وہ کس اخلاقی بالا تری کی بات کر سکتے ہیں؟ پہلے وہ یہ تو سوچیں وہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اور پچھلے 2-2.5 ہفتے میں ان کے تمام بیانات، ان کی تمام کوششیں ہنگامے کی طرف ہیں۔ پچھلا ہفتہ جو گزرا ہنگامہ انہوں نے کرنے کی کوشش کی، نہیں بات بنی، اب اتوار کا دیا ہوا ہے اور پھر آگے لانگ مارچ تک کی بھی باتیں جائیں، لانگ مارچ کریں۔ میں یہی تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مجھے اگر اجازت دی جائے اور مجھے روکا نہ جائے، کہ وہ سنجیدہ نہیں ہیں جمہوری عمل کے حوالے سے، نہ وہ اس وقت جمہوری عمل کے حوالے سے سنجیدہ تھے جب وہ پارلیمنٹ سے اٹھ کے چلے گئے تھے استعفے دے کے، اور پھر جا کے بحث کرتے رہے اسپیکر سے کہ ہمارے استعفے تو منظور نہیں کر سکتے، پھر عدالتوں میں بھی گئے، پھر 2 اسمبلیاں تلوا دیں۔ اس وقت پارلیمنٹ سے نکل کے جانا اور 2 اسمبلیاں تلوانے کو اگر کچھ لوگ جمہوری رویہ سمجھتے ہیں تو میں کوئی تبصرہ نہیں کرتا اس پہ۔ جمہوری رویہ تو یہی ہے کہ جی کل جائیں، یہ جو آپ نے 82 کا ہے، 82 لوگ دستخط کریں اور اپنا بل پیش کر دیں۔ افتخار صاحب ایک سوال ہے میرا آپ سے، آپ نے کہا نہ جمہوری رویے ہیں نہ عمل ہے، اوپر ابصار صاحب نے بھی ایک بات کی کہ لاٹلے پن کا مظاہرہ ہے اور احتجاج کے جواز پہ ہم بات جاتی ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر نہ رویے جمہوری ہیں نہ عمل جمہوری ہیں، بٹ یہ ایک مائنڈ سیٹ یا ایک اپروچ یا ایک مینڈیٹ والے لوگ تو ہیں، حکومت یا ریاست کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ کیا فیسیلیٹیٹ کر کے یا سختی سے؟ ان کو ہینڈل بھی تو کرنا ہے نا کہیں نہ کہیں، کیسے ہینڈل ہونا ہے؟ بالکل پارلیمنٹ میں ان کو کھلی چھٹی ہونی چاہیے، یہ جو بھی قرارداد پیش کرنا چاہتے ہیں، بل پیش کرنا چاہتے ہیں، ترمیم پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بٹ آپ خود کہہ رہے ہیں نا رویے ہیں نا عمل جمہوری ہیں، تو پھر کیا؟ نہیں، یہ تو حقیقت ہے نا، اس سے آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے، لیکن میں تو پھر اس پارلیمنٹ کو بچانے کی خاطر کوشش کروں گا۔ اور یہ اصولی بات ٹھیک ہے کہ ہمیں جمہوری عینک سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو تقسیم کی گئی میں اس کا حامی نہیں ہوں، اس کی ایک وجہ ہے، اس تقسیم سے کسی کو بھی کوئی ایسا فائدہ نہیں ہوا کہ عددی طاقت ان کی بدل جائے کسی بھی اسمبلی میں۔ درست۔ تو یہ گناہ باللذت کیوں کیا گیا؟ تو میں نے ایک فکرہ پہلے کہا کہ مقتدرہ دونوں طرف غالباً موجود ہے اور کھیلنے میں تو صرف ایک چھوٹی سی گزارش ہی کر سکتا ہوں ایز اے سٹیزن آف پاکستان کہ دیکھیں فورم جو ہے وہ عدالتیں نہیں ہیں، بالکل خدا کے لیے عدالتوں سے باہر نکل آئیں، آپ فورم پہ جائیں، فورم پہ جائیں، ان کے پاس فورم ہے، قومی اسمبلی میں کم لوگ تو نہیں ہیں۔ نہیں بٹ آپ بھی تو 2 باتیں کر رہے ہیں نا، آپ کہہ رہے ہیں جائیں وہاں پر، ان کے رویے اور مزاج یہ ہیں، اب اکٹھا کیسے کرنا ہے؟ نہیں، رویے مزاج کے بارے میں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ میرے پہ تنقید کریں کہ افتخار صاحب آپ غلط بیانی سے کام مت لیں، ان کا رویہ بہت اچھا ہے، وہ رویوں کے ایسی انہوں کا رویہ کوئی نہیں جو آپ جس انسان دیکھے، انہوں نے کسی عورت کو فلور آف دی ہاؤس پہ کچھ نہیں کہا۔ انہوں نے 2 متضاد باتیں کر رہے ہیں، میں نہیں کر رہا، میں حقائق کی بات کر رہا ہوں، میں گراؤنڈ ریئلٹیز کی بات کر رہا ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ تقسیم نہیں کرنی چاہیے تھی، بندربان نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، کوئی کسی صوبائی اسمبلی میں یا کچھ قومی اسمبلی میں اس قسم کی حرکت کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کو یہ کیا نام ہے جماعت کا؟
سنی اتحاد کونسل کو کہیں اقتدار نہیں مل جائے گا. درست ہو تو گیا. پلیز اس کو ہم اس طریقے سے دیکھیں. آئی ایم اے ڈیموکریٹ, آئی ول گو فار ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشن, ڈیموکریٹک پروسیس اینڈ ڈیموکریٹک رویوں کے اوپر میں جاؤں گا. درست ہو گیا.